ڈپٹی نذیر احمد نے کتاب لکھی امہات الامہ، اور امہات الامہ کے چھپنے پہ ہندوستان کے مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے، وہی پرانا نعرہ گستاخ رسول، مار دو، قتل کر دو۔ ڈپٹی نذیر احمد کے لیے جان بچانا مشکل ہو گیا۔ امہات الامہ میں ڈپٹی نذیر احمد نے بنیادی طور پر، یہ بڑے نقطے کی بات ہے، وہی زبان استعمال کی جو دلی میں عورتوں کے جھگڑوں لڑائیوں میں استعمال ہوتی تھی۔ وہ وہاں ان کے لیے خدا کی نعمت تھی، ان کو عروج دینے والی تھی، اس پہ پیسہ آتا تھا، وہ زبان کمال کی سمجھی جاتی تھی، مگر وہ زبان اور ہے، اور سیرت طیبہ لکھتے رہیے وہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ زبان اور جو شخص گھر کی گفتگو میں اور گلی میں اپنے یاروں دوستوں کی گفتگو میں فرق نہیں کرتا، وہ بڑا احمق آدمی ہے، ادب سے محروم رہے گا، اور جب ادب سے محروم رہے گا تو اللہ کا فضل اس کے لیے الٹا پیالہ بن جائے گا۔ الٹا پیالہ رکھ دو، سارا ساون اور بھادوں برس جائے، ایک قطرہ اس پیالے میں داخل نہیں ہوتا، اس لیے کہ پیالہ تم نے الٹا رکھا ہے، اللہ نے کوئی کمی نہیں کی۔ ڈپٹی نذیر احمد نے جو زبان ادھر استعمال کی تھی ادھر کر لی، جب کی تو اشتعال پیدا ہوا، لیکن اشتعال کو کنٹرول تو وہ کرتا ہے جسے اپنے نفس پہ قابو تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد کچھ بھی تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی بڑی رہنمائی کی اس نازک صورتحال میں، اس نازک موقع پر، ایسے موقع پہ جہاں ڈپٹی نذیر احمد کو زندہ جلانے کے لیے مسلمان تلے ہوئے تھے، اور ان کے گھر کا احاطہ ہو گیا، اور ڈپٹی نذیر احمد کی اس بھیڑ میں پورا دلی جمع ہو گیا تھا کہ گستاخ رسول ہے، قتل کرنا ہے، زندہ جلا دینا ہے، یہ کر دینا ہے۔ اچانک حکیم اجمل آ گئے، خدا اس کی نور کو بھر دے، خدا اس کی قبر کو اپنے نور سے بھر دے۔ حکیم اجمل جیسے انسان کہاں ہوتے ہیں؟ تحریک خلافت چل رہی تھی اور پیسہ ختم ہو گیا گاندھی جی کے پاس، حکیم اجمل نے بلایا اور اپنی انگوٹھی اتار کے دی اور کہا دلی میں کوئی تاجر نہیں ملے گا، بامبے چلے جائیے، کوئی میمن مل جائے، کوئی مل جائے۔ بامبے سے 30,000 روپیہ اس زمانے میں گاندھی کو حکیم اجمل نے دیا کہ تحریک خلافت، ترکوں کی خلافت کو زندہ رکھنا ہے، اور یہ بہانہ ہے انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کا۔ 30,000 کا حساب کر لینا، جب سونا صرف 80 روپے تولہ تھا۔ حکیم اجمل کو آپ کیا جانتے ہیں؟ حکیم اجمل کیا چیز؟ حکیم اجمل آئے اور دلی والے جانتے تھے، بڑے ٹھنڈے مزاج کے، یہ کمال تھا، سارے لوگوں کی سنتے رہے اور خاموش۔ سب نے کہا حکیم صاحب ڈپٹی کو نکالو اور جلا دینا ہے۔ اندر گئے اور ساری کتابیں امہات الامہ کی لا کر ڈھیر کر دی اور کہا جلاؤ انہیں۔ اور نواب حبیب الرحمان شیروانی پہلے آدمی تھے۔ نواب حبیب الرحمان کے احسانات علی گڑھ یونیورسٹی بھلا سکتی ہے؟ آپ نے لیا ہی کیا ہے؟ بنجر زمینیں۔ آپ کو تو اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ لائبریریاں ہی 2-4 لے لیتے، اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ یہ بنجر زمینیں تقسیم کرا کے لے لی، اس میں کر کیا لیا تم نے؟ تمہاری تو تہذیب 80 سال میں بھی نہ بدلی، وہی بٹیر ہیں، وہی بھیڑ پڑ رہا ہے، وہی گھوڑے دوڑ رہے ہیں، وہی کتوں کی ریس، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی ڈھنگ کی یونیورسٹی کام کی ہے جس پہ فخر کر سکے ہم کہ یہ ہمارا کام؟ گنگا رام اگر نہ لاہور بنا گیا ہوتا تو تھا ہی کیا ہمارے پاس؟ حکیم اجمل نے ساری کتابیں نکلوائی رکھی، اور نواب حبیب الرحمان شیروانی اس موقع پہ موجود تھے۔ نواب صاحب کے احسانات علی گڑھ بھلا سکتا ہے؟ نواب صاحب نے تیل کی بوتل لے کے ایک تیلی دی اور سارا ذخیرہ جل گیا۔ یہ بر وقت قوم کی قیادت تھی، کہا جل گیا یہ
کتاب جل گئی، راکھ ہو گئی، گھروں کو چلے جاؤ، چھوڑو ڈپٹی نذیر احمد کی جان، ہم اس کے ایمان کی تجدید کرا لیں گے، جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دانا اور مغلوب الغضب نہیں ہوتے، غصہ ان کے نیچے ہوتا ہے، وہ غصے کے نیچے نہیں ہوتے۔ یاد رکھو زندگی ایک گھوڑا ہے اور مرد کی کمر سیدھی ہونی چاہیے، ان رانوں کے نیچے اس گھوڑے کو رکھے۔ اگر یہ گھوڑا رانوں کے نیچے رہا، جدھر چاہو زندگی کو لے جاؤ۔ مرنے والے اسی لیے کہتے تھے مرتے وقت کہ فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، زندگی میں نے بتائی ہے، زندگی نے مجھے اپنا غلام نہیں بنایا، میں نے جیسا چاہا ہے زندگی کے گھوڑے کو اس میدان میں لے گیا ہوں، اور اگر سوار کمزور ہوا تو یہ گھوڑا پٹکے گا، اوپر بیٹھے گا، کچل دے گا، مار دے گا، پھر ترقی کی توقع ختم۔